मुल्क इस वक्त हमारा मुख्तलिफ लिहाज से बहरानों का शिकार है और उसमें मदारिस का बहरान इजाफ़ा हो गया है और होता जा रहा है। और ये एक अफसोसनाक बात है कि मदारिस जिनको आसूदगी, अमन और इत्मीनान की फ़ज़ा की ज़रूरत होती है, उनके अंदर बहरान हो। असातिद मुशव्विश और ज़हनी तौर पर मोहतमिम और मुआवनीन और सबसे बढ़कर तुल्लाब के उनके बारे में मुल्क के अंदर ऐसी फ़ज़ा बन गई है। ये जो सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस का इंदराज हुआ है, ये इस वजह से था कि पाकिस्तान बनने के बाद मदारिस के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से कोई चाराजोई नहीं थी। और जब मदारिस को रजिस्टर्ड होना होता था तो सरकारी इदारे ख़ुद मुतहय्यर थे कि इनको किस खाते में डालें हम। ये क्या हैं? ये इंडस्ट्री हैं, ये स्कूल हैं, ये कॉलेज हैं, ये तंजीम है क्या? तो उन्हें समझ नहीं आती थी। तो एक सीधा सा उन्होंने रास्ता बताया कि सोसाइटी एक्ट के तहत जाके, चूँकि ट्रस्ट बनाते थे, ये अंजुमन बनाते थे, लिहाजा इन्हें वो क्लर्क रहनुमाई करते थे कि आप सोसाइटी एक्ट के तहत दर्ज हो दो। और वो एक रास्ता खुला था, वो कोई बाकायदा फ़ैसला नहीं था हुकूमत का, एक रास्ता खुला था और लोगों ने फिर रजिस्टर करवाए। और बहुत सारे मदारिस जिन्होंने अपने आप को सोसाइटी एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया, बस बना लिए और चलाते रहे और मदारिस को अपने हाल पे छोड़ा। न मदारिस की किसी ने कोई हाल पूछा, न मदारिस का कोई पुरसान हाल था। याद है मुझे, मैं छोटा सा था तो मदारिस के बच्चे जाते थे शाम को खाना मांगने के लिए लोगों के घरों में। ऐसे आपने भी देखे होंगे मदारिस, मुझे याद है ऐसे मदारिस थे। तो कोई मुआवनत नहीं करता था। हुकूमत का ज़ीरो किरदार है मदारिस बनाने में अभी तक। हुकूमत नहीं कह सकती कि कोई मदरसा बनाने में इन्होंने कोई मदद की हो या कोई ज़मीन अलाट की हो या प्लाट दिया हो या कुछ भी किया हो। सब लोगों ने और खैरीन ने, मोमिनीन ने अपनी मेहनत के तहत और उलमा ने, जो बानियान मदारिस हैं, इन्होंने जो जफ़ा बर्दाश्त की है वो एक एक अगर किताबें लिखें तो हमें पता चल जाएगा। बाहर के इस तरह ये मदारिस कायम हुए। और फिर एक और अफसोसनाक दौर पाकिस्तान में आगाज़ हुआ और वो ये कि दहशतगर्दी आ गई पाकिस्तान के अंदर, अस्करियत पैदा हुई और मजहबी उनसर उसके अंदर आया और मदारिस से जोड़ दिया गया इस सिलसिले को। और फिर उस वक्त भी कंट्रोल नहीं किया गया मदारिस की तरफ दहशतगर्दी या दहशतगर्दी की तरफ मदारिस, ये भी एक नामुबारक जोड़ बन गया। फिर जब कंट्रोल का वक्त आया तो बग़ैर किसी पॉलिसी के, बग़ैर किसी स्ट्रेटेजी के दहशतगर्दी रोकने के लिए तमाम मदारिस को गोया दहशतगर्दी का गढ़ करार दिया गया। और फिर एक जैसी एक लाठी से सारे मदारिस हाँके जाने लगे। उनका कोई अस्करियत या दहशतगर्दी से ताल्लुक़ था भी या नहीं था। और इस तरह करते करते मदारिस को कंट्रोल करने की तजावीज़ आती गईं और बग़ैर किसी सर्वे के, बग़ैर किसी स्टडी के, बग़ैर किसी मुताले के पॉलिसियाँ बनती थीं, आनन फानन और लागू हो जाती थी। फिर आने वाले दौर में हालात मुख्तलिफ होते थे तो हालात के तहत मदारिस को चलाते गए, जिस वजह से मदारिस का बहरान बढ़ता गया, सख्तियाँ आती गईं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मदारिस के अकाउंट बंद हो गए और मदारिस अपने आप को क्लियर करें कि आप दहशतगर्द नहीं हैं, यानी पहले ये साबित करें कि आप दहशतगर्द नहीं हैं। खूब ये सब कुछ मदारिस ने भुगता है और देखा है और आप सब मदारिस से वाबस्ता तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ पर हज़रात। अब जब के मदारिस के बारे में बाकायदा एक सोच पैदा हुई और मदारिस ने भी तकाजा किया है और एक बड़ी माकूल बात है कि मदारिस तालीमी इदारा हैं, इनको एक शनाख्त दी जाए और तालीमी हैसियत इनकी बहाल की जाए, तालीमी शख्सियत मदरसे को दी जाए और यूनिवर्सिटी की तरह, कॉलेज की तरह, हर एकेडमी की तरह इनको वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए। और यही वाहिद रास्ता है। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्यों रखते हो आप कि उधर भी हो जाए, इधर भी हो जाए, जिसकी मर्ज़ी है उधर चला जाए, जिसकी मर्ज़ी है इधर चला जाए? क्या ये हो सकता है? बाकी मसलन टीवी चैनल के लिए इख्तियार है कि वो जिस वजारत के तहत मर्ज़ी है जाके रजिस्टर्ड हो जाएं, या एक तयशुदा हुकूमती पॉलिसी है, फार्मूला, कानून है कि यहाँ होना है आपको, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते कहीं भी। तो हुकूमत ने जब तय कर लिया है कि मदारिस को, चलो देर से सही 2019 में आके ये ख्याल आया
اور یہ ایکٹ بن گیا کہ اب مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے، تو جو سابقہ رجسٹریشن تھی وہ ساری کینسل ہونی چاہیے اور ان کو کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ مدرسے ابھی بھی سندیں دیتے ہیں اور گورنمنٹ وہ سندیں قبول کرتی ہے. جو نئے بورڈ بنائے ہیں ان کی سندیں نہیں مانی جاتی. جو پرانے بورڈ جن کی رجسٹریشن کینسل ہے حکومتی قانون کے مطابق، ان کی سندیں قبول ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کو آپ نے یہ اتھارٹی دی ہے، اختیار دیا ہے، تو انہوں نے سند کی وجہ سے اپنا ایک قائم کیا ہے اختیار، اپنا مدارس کو، اپنے ہزاروں مدارس اپنے اختیار میں لیے ہیں. اجارہ داری گنڈا صاحب کے بقول میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کر دیا، لفظ اضافہ کر دیا، اجارہ داری قائم کر لی انہوں نے. اب اس اجارہ داری کو ختم کرنا ہے ہم نے ایک ذمہ داری کے ساتھ، اور ایک باقاعدہ اب بھی درست قانون بنایا جائے. مثلا حکومت جب قانون بنا دیا ہے کہ مدارس وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہوں گے، یہ حکومت نے بنایا ہے، تو پھر کیوں یہ بل پاس کیا ہے جو مولانا صاحب نے پیش کیا؟ اس بل کو کیا ضرورت بنتی تھی پیش کرنے کی؟ تو اصل بحران تو پھر حکومت نے کھڑا کیا ہے اور مدرسوں کی گردن میں ڈال دیا ہے. اور آج مدارس اور علماء آمنے سامنے آ گئے ہیں. یہ فضا افسوسناک ہے. ہم ہرگز علماء کا آپس میں تصادم نہیں چاہتے، مدرسوں کا نہیں چاہتے. جو مدرسہ میرے نزدیک جیسے مسلکی طور پر مدارس کو آپس میں تصادم نہیں چاہیے، بریلوی مدرسہ دیوبندی مدرسے کے خلاف، شیعہ مدرسہ سنی مدرسے کے خلاف، اہل حدیث مدرسہ مقلدین کے مدرسے کے خلاف، آپ اپنا مدرسہ چلاؤ، اپنا مدرسہ چلائیں. اس کے مدرسے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے مدرسے سے اس کو کیا تکلیف ہے؟ اگر تعاون نہیں کر سکتے تو تصادم نہ کرو کم از کم. لہٰذا ابھی جو فضا بن رہی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. مولانا بھی جذبات میں نہ آئیں اور علماء کو نہ للکاریں. علماء قابل احترام ہیں، سب قابل احترام ہیں. جو آپ کی طرح نہیں سوچتے وہ بھی قابل احترام ہے. جو میری طرح نہیں سوچتا، میری رائے کا مخالف ہے، میرے نزدیک وہ بہت قابل احترام ہے میرے لیے. زو نہیں کہ میری طرح سوچے تو میں اس کا احترام کروں. تو یہ احترام علماء کا شروع سے رہا ہے. علماء نے یہ ادب سیکھا ہے. اور اب مدرسوں میں خصوصاً اگر یہ فضا بن گئی، فرقہ واریت کی طرح اگر یہ فضا بھی بن گئی کہ ڈی جی آر ای کے مدرسے اور انڈسٹریل مدرسے، تو طالب علم جو اس میں پڑھ رہے ہیں ان کے اندر یہ ایک نیا تعصب پیدا ہو جائے گا. یہ ایک نئی فضا ان کے اندر تعصب کی پیدا ہو جائے گی. اور اس کو یہیں پہ حکومت روک سکتی ہے. وزراء کرام تشریف فرما ہیں، صدیقی صاحب ہیں اور تارڑ صاحب ہیں اور سالک صاحب ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور یہ وضاحت کریں، میرا یہ خواہش ہوگی کسی نشست میں یہ وزراء وضاحت کریں کہ یہ نیا بل کیوں پاس کیا؟ جب پہلے مدارس کا ایکٹ موجود تھا تو نیا بل کیوں پاس کیا آپ نے؟ اس بل کو اٹھا کے باہر رکھو کہ یہ فضا خراب کرے گا. آپ کو ایک وقتی سیاسی ضرورت پڑی ہے تو آپ نے ایک بڑا بحران کھڑا کر دیا ہے. تو آپ تلافی کریں. یہ حکومت کا کام ہے. یہ ڈی جی آر ای کا فریضہ نہیں ہے مولانا صاحب کے احتجاج کو ختم کرنا. یا یہ حکومت کا کام ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے. اور مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ اس بل کو دوبارہ پیش کر کے پاس کر دے. نہ، مسئلے کا حل یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے. مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے، بیٹھے. وہ قابل احترام ہیں. مجھے ممکن ہے اختلاف ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، لیکن وہ ایک چہرہ ہیں پاکستان میں سیاست کا بھی اور مذہب کا بھی، اور قابل احترام اور محترم شخصیت ہیں. ہر چند ان کے افکار، ان کے طریقوں سے ہمیں اختلاف ہوگا تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں اور انہیں جزاک اللہ اشتعال نہ جائیں. اس طرح بہت سارے مسائل ہیں جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں. اور مدارس کو ایک بات جو سب کے ذہنوں میں ہے لیکن کرتے نہیں ہیں کہ اصل جو سبب مدرسوں پہ حساسیت بنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر رجسٹرڈ ہو یا ادھر رجسٹرڈ ہو. مدرسے والوں کو، میں چونکہ مدرسہ رکھتا ہوں تو یہ میرا خدشہ ہے، میں اپنا ذاتی خدشہ پیش کر رہا ہوں کہ مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ان حربوں سے، ان طریقوں سے کہیں آ کے میرے مدرسے کے اسرار اور میرے مدرسے کے جو سیکرٹس ہیں اور میرے مدرسے کے معاونین، کہیں ان تک رسائی پیدا کر کے اور ان کو پریشان کرے اور ایسا نہ ہو کہ میرا مدرسہ ہی بند ہو جائے. یہ اصل خدشہ ہے یہ. اور یہ حکومت ڈی جی آر ای نے یہ کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور ابھی تک نہیں کیا. جو ہمارا تجربہ ہے ان کے ساتھ چند سال کا، ایک دفعہ بھی انہوں نے نہ ہم سے چاہا ہے، نہ کوشش کی ہے، نہ کوئی اشارہ دیا ہے کہ آپ اپنے فنڈز اور اپنے ڈونرز اور سارے ہمیں بتاؤ. یہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ مدرسے جس طرح بنے اسی طرح چلیں گے،
اور یہ ان کی مہربانی اور شرح صدر ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اسی طرح وہ مدارس جو نہیں مولانا جن کے تحفظ میں کھڑے ہیں ان کو بھی یہی کہہ کر آپ لائیں کہ آپ کے مدرسوں کی پوری سیکریسی محفوظ ہوگی اور کوئی نقصان مدرسوں کا نہیں ہوگا۔ میں نے اور بھی نکات لکھے ہوئے تھے لیکن پرچی آئی ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور مزید گفتگو نہ کروں میں۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔